خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں سے۔ فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں سے۔ یہاں یوں مرقوم ہے، چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں، کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو، اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو۔ خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ناظرین، جب تک دو فریقین میں ایک کامن پرپس، کامن مقصد نہ ہو، ان دونوں فریقین کا آپس میں کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات کا جو مضمون ہے وہ ہے کامن پرپس، یعنی ایک ایسا رشتہ جس میں دو فریق جو ہے وہ متفق ہیں، ایک مشترکہ مقصد جو ہے وہ یہاں پایا جاتا ہے۔ ان دو آیات میں ہمیں 3 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو آج کے ڈیووشن میں ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات ہے 7ویں آیت کا پہلا حصہ، اس میں ہے کہ پالز لو فار دا پیپل، کہ مقدس پالوس رسول کی کلیسیا کے ساتھ محبت۔ دوسری بات جو 7b میں ملتی ہے وہ ہے مقدس پالوس رسول کی انجیل کے ساتھ محبت، لو فار دا گاسپل۔ اور تیسری بات ملتی ہے مقدس پالوس رسول کا ایمانداروں کی رفاقت کے ساتھ محبت، لو فار دا فیلوشپ آف دا بلیورز۔ 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 7a میں کیا لکھا ہے۔ یا لکھا ہے، چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں، کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو۔ ناظرین، مقدس پالوس رسول کا فلپی کی کلیسیا کے ساتھ ایک بڑا رومانوی سا رشتہ ہے۔ جب وہ کلیسیا کی بات کرتا ہے تو یہ ایک سٹینڈرڈ بتا دیا گیا ہے کہ ایک خادم کا کلیسیا کے ساتھ کیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ جب وہ کہتا ہے کہ تم سب کی بابت واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں، کیسا خیال؟ اس لیے کہ مقدس پالوس رسول نے اپنے دوسرے مشنری سفر میں اس نے فلپی کی کلیسیا کا قیام کیا ہے، اور وہاں اپنے قیام میں کلیسیا کے ساتھ اس نے جو محبت دکھائی ہے، اس محبت کے عوض فلپی کی کلیسیا جو ہے وہ مقدس پالوس رسول کی جیل میں قید کی حالت میں اس کے لیے دعا بھی کر رہی ہے، پھر اس کے لیے باقاعدہ چندہ اکٹھا کرتی ہے، اور وہ چندہ کسی خاص وقت میں کسی کے ہاتھ میں وہ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جسے عملی رشتہ کہتے ہیں۔ اور مقدس پالوس رسول فلپی کی کلیسیا سے متعلق اتنا خوش ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور جب یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ کلیسیا اپنے خادم کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن خادم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے اپنی محبت کو ایسے ظاہر کیا ہے جیسے خدا نے اس سے محبت کی ہے۔ اس نے اپنی محبت کو ایسے فلپیوں کی کلیسیا کو دکھایا ہے جیسے خدا نے اس سے کی ہے۔ اب خدا جو ہے مقدس پالوس رسول کے ساتھ بہت قریب ہے، خدا نے اس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ بنا لیا ہے۔ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ خادم کا کلیسیا کے ساتھ وہی رشتہ ہونا چاہیے جو خدا کا خادم کے ساتھ ہے۔ اور آج
چیلنج کیا ہے کہ خادم کا کلیسیا کے ساتھ رشتہ ہے نہیں، اس لیے کہ خادم کا خدا کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، کیونکہ مقدس پالوس رسول کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے اور وہ اسی رشتے کو اپلائی کرتا ہے، پریکٹیکل دکھاتا ہے، اور وہ اسی رشتوں کو فلپیوں کی کلیسیا کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سیکھنے کا وقت ہے کہ کرائسٹ لو فار دا پیپل، کہ کلیسیا کے ساتھ کیسا رشتہ ہونا چاہیے، کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، کہ واجب ہے کہ تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کرو، میں بھی تمہارے لیے وہی سوچتا ہوں جو تم میرے لیے سوچ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے دل میں رہتے ہو۔ ناظرین، جو عبرانی زبان کا اور جو یونانی زبان کا لفظ ہے دل کے لیے، اس سے مراد ول بھی ہو سکتی ہے، ارادہ، سوچ، دماغ، دل و دماغ ہوتا ہے۔ مقدس پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ جیسے تم میرے لیے دعا کر رہے ہو، تم میرے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہو، تم میرے لیے روتے گڑ گڑاتے خدا کے سامنے میرے لیے منت کرتے ہو، میرا بھی فرض ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ایسا ہی کروں، تمہارے لیے دعا کروں، جو میں کر سکتا ہوں کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں وہی پیار کرنا چاہتا ہوں جو خدا نے مجھے کیا ہے، اور میں تمہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو، کیونکہ مقدس پالوس رسول کی تصویر خدا نے اپنی ہتھیلی پر بنا رکھی ہے، اور یہی پیار وہ اپنی کلیسیا کو کرتا ہے۔ پہلی بات 7a میں جو بتایا گیا ہے کہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو۔ ناظرین، کیا یہ چیلنج نہیں ہے کہ ایک خادم جو ہے وہ کلیسیا کو ہر وقت اپنے دل میں رکھے؟ کیا یہ روحانی رشتہ نہیں ہے؟ ہم نے پہلی 2 آیات میں دیکھا تھا کہ مقدس پالوس رسول کا کلیسیا کے ساتھ جذباتی رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے اور بشارتی رشتہ ہے، اور یہ رشتے جو ہیں کلیسیا کی ترقی کا سبب بنتے ہیں، ان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ مقدس پالوس رسول کا بڑا رومانوی قسم کا تعلق ہے خدا کے ساتھ، اور پھر کلیسیا کے ساتھ۔ یہ آج کے لیے ہمارا چیلنج ہے۔ پھر 7b میں یہاں لکھا ہے، اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم میرے ساتھ فضل میں شریک ہو۔ اب یہاں مقدس پالوس رسول کلیسیا کو بتانا چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیسے شریک ہو؟ جب میں انجیل کی بشارت کے لیے سوچتا ہوں اور کرتا ہوں، تم بھی وہی کام کرتے ہو۔ ہمارا دونوں کا مقصد ایک ہے، ہمارا دونوں کا کام ایک ہے کہ ہم لوگوں کو بشارت دیں اور لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آئیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نجات یافتہ ہوں۔ اور یہ بھی کہ جب کبھی میں نیرو بادشاہ کی عدالت میں جاتا تھا تو تم میرے ساتھ شریک ہوتے تھے، اس کام میں بھی شریک ہوتے تھے، یعنی تم میری قید میں میرے ساتھ مقید ہوتے تھے۔ کیسا رشتہ ہے کلیسیا اور پاسبان کا؟ ناظرین، آج تمام خادموں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ کلیسیا کے ساتھ کیسا رشتہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج خادم کا رشتہ وہ نہیں ہے جو مقدس پالوس رسول چاہتے ہیں۔ آج خادم ان گھروں میں زیادہ وزٹ کرتے ہیں جہاں سے بڑے پیسے ملتے ہیں، اور جہاں سے پیسے نہیں ملتے ان کا وزٹ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کی باری ہی نہیں آتی۔ یہ رشتہ نہیں ہے، یہ رشتہ خادم کی ذات کی مفادات کی منسٹری ہے، یہ خدمت نہیں ہے۔ خدمت یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر کلیسیا کی مدد کریں، بشارتی طور پر کلیسیا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جذباتی طور پر کلیسیا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ فلپی کی کلیسیا اور مقدس پالوس رسول آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کلیسیا پالوس رسول کے لیے دعا کر رہی ہے، پالوس رسول کلیسیا کے لیے فکر مند ہے، اور وہ کہتا ہے میرا بھی فرض بنتا ہے کہ تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں۔ تیسری بات، پالز لو فار دی فیلوشپ۔ 8ویں آیت میں، خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں۔ خدا میرا گواہ ہے، اور وہ گواہ بنا رہا ہے خدا کو
کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہی پیار تمہیں کرتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح نے مجھے پیار کیا ہے۔ اس نے میری تبدیلی کے وقت مجھے سمجھایا، اس نے مجھے تربیت دی، اس نے مجھے پڑھایا لکھایا، اور اس نے مجھے ٹریننگ دے کر کلیسیاؤں کی خدمت کے لیے چنا اور غیر قوموں کے لیے مجھے بشارت کا وسیلہ بنایا۔ خدا میرا گواہ ہے کہ میں وہی پیار کرتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح نے مجھے کیا ہے، کہ میں جو گناہ گاروں کا سردار تھا، چیف سنر تھا، مجھے اس نے معاف کیا۔ اسی طرح میں آپ کو پیار کرتا ہوں۔ معافی خدا دیتا ہے، لیکن محبت میں کرتا ہوں وہ محبت جو یسوع مسیح نے کی ہے، اور خدا میرا گواہ ہے۔ اور وہی الفت کر کے میں تم سب کے ساتھ فیلوشپ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ ان 2 آیات میں ہم سیکھیں گے کہ پالز لو فار دا پیپل، دوسری بات پالز لو فار دا گاسپل، تیسری بات پالز لو فار دا فیلوشپ، کہ مقدس پالوس رسول کا کلیسیائی رشتہ کیسے ہے، ان محبت کیسی ہے۔ دوسری بات کہ مقدس پالوس رسول کا بشارتی رشتہ، کہ وہ بشارت میں کیسے ہے۔ تیسری بات کہ وہ ایمانداروں کی رفاقت پر کیسے بلیو کرتا ہے۔ 3 باتیں ان 2 آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ تیسری بات بتایا ہے کہ میں مسیح کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق، یعنی میں ملنا چاہتا ہوں، فیلوشپ کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ایمانداروں کی فیلوشپ جو ہے وہ مسیحی ایمان کا حصہ ہے۔ جب ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو پھر آخری پہرا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کل کلیسیا پر اور مقدسین کی رفاقت پر۔ ناظرین، مقدس پالوس رسول اس ایمان پر کھڑا ہے جو بائبل مقدس نے ہمیں دیا ہے۔ مقدس پالوس رسول کلیسیا کے ساتھ رشتے میں وہی رشتہ ہے جو ایک کامن مقصد ہے کہ ایک دوسرے کی فکر مندی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں۔ مقدس پالوس رسول کا دوسرا رشتہ بشارتی رشتہ ہے کہ وہ بشارت کو بلیو کرتا ہے، کلیسیا بھی بشارتی کلیسیا ہے، اور یہ دونوں مل کر بشارتی پروگرام میں کام کر رہے ہیں۔ تیسری بات کہ وہ فیلوشپ کو بلیو کرتے ہیں، کلیسیا بھی اور مقدس پالوس رسول بھی۔ ناظرین، 3 چیزیں ہیں، اور ان تینوں میں جو کامن مقصد ہے وہ دونوں کا ہے۔ مقدس پالوس رسول بھی یہی چاہتے ہیں، اور فلپی کی کلیسیا بھی یہی چاہتی ہے جو مقدس پالوس رسول چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس کا مقصد یہ ہے کہ they were connected، وہ ایسے ملے ہوئے تھے۔ اور آج اسی بات کی کمی ہے کہ کلیسیا اور خادم میں جو دوریاں ہیں وہ ہمیں گاسپل سے دور لے کر جا رہی ہیں، فیلوشپ سے دور لے کر جا رہی ہیں۔ واپس آئیں اور کلیسیا کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ، روحانی رشتہ اور بشارتی رشتہ بنائیں، تاکہ ہم وہ معیار دے سکیں جو مقدس پالوس رسول فلپیوں کو دے رہا ہے، تاکہ خادم اور کلیسیا ایک پیج پر آ کے ہم خدا یسوع مسیح کی انجیل کی بشارت دے سکیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔